الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، سورة الانبیاء آیت نمبر 34۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ہاں تصوف کا رواج ہے، صوفیہ کا غلغلہ ہے، اور بر صغیر میں صوفیوں نے تو دھمال مچا رکھا ہے۔ جہاں دیکھو ہو کی آواز آتی ہے، لائٹ آف کر کے، اندھیرا کر کے، اور نہ جانے کس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ نہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، ایسے کام انجام دیتے ہیں۔ اکثر یہ صوفیہ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے خضر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات خضر سے ہوئی ہے۔ تو کیا واقعتاً خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ یہ صوفیہ لوگ ملتے رہتے ہیں نارد منی کی طرح سے یا کرشن کنہیا کی طرح سے؟ یہ دین سے بالکل دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بہت ہی زبردست کلام کیا ہے۔ کہتے ان الخضر فارق موسیٰ بن عمران کلیم الرحمن، خضر علیہ السلام نے موسیٰ بن عمران کلیم الرحمن سے جدائی اختیار کر لیا، ولم یصاحبہ، اور ساتھ نہیں رکھا، اور کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کی دیوار کھنچ گئی ہے۔ فکیف یرضی لنفسہ بمفارقتہ لمثل موسیٰ ثم یجتمع بجہلۃ العباد الخارجین عن الشریعہ۔ خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے نہیں رہے، داغ جدائی کا اعلان کر دیا، تو جو لوگ شریعت کے باہر ہیں اور جہلا ہیں، ان کے ساتھ خضر علیہ السلام کیسے رہ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ الذین لا یحضرون جمعہ ولا جماعہ، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعہ کی نماز میں حاضری دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے خضر علیہ السلام مل سکتے ہیں؟ ولا بمجلس ولا بمجلس علم ولا يعرفون من الشریعت شیئا، اور یہ جاہل لوگ جو علمی مجلس تک میں حاضر نہیں ہوتے اور شریعت کی معرفت سے بالکل ہی کورے ہیں، ایسے لوگوں سے کیسے خضر علیہ السلام مل سکتے ہیں؟ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَقُولُ، یہ جہلا، یہ نادان لوگ دعویٰ کرتے ہیں، قال الخضر، خضر علیہ السلام نے کہا، وجاءنی الخضر، میرے پاس خضر علیہ السلام آئے تھے، واوصانی الخضر، ہم کو یہ وصیت خضر علیہ السلام نے کی ہے۔ فیا عجبا لہ، کتنی تعجب کی بات ہے، یفارق کلیم اللہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کو تو جدائی کا داغ دے دیں، وَيَدُورُ عَلَى صُحْبَةِ الْجُحَّالِ، اور ان جاہلوں کے پاس آیا کریں، یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ وَلَا كَيْفَ يُصَلِّي، اور ایسے آدمیوں سے کیسے مل سکتے ہیں خضر علیہ السلام جو نہ وضو کرنا جانتے ہیں، نہ نماز پڑھنا جانتے ہیں۔ مقالات الفرق، اور اسی طرح سے المنار المنیر، المنار المنیر صفحہ نمبر 64، دیکھا یہ جتنے صوفی کوفی لوگ ہیں تمام کے لیے تماچا ہے، تماچا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے
آخری زمانے میں آنے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. وَذَكَرَ أَنَّهُ يَحْكُمُ فِينَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اور اس بات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اللہ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی وہ فیصلہ کریں گے. وَالْمَسِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الْخَضِرِ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہیں افضل ہے. فَلَوْ كَانَ الْخَضِرُ حَيًّا لَكَانَ يَكُونُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَمَعَ الْمَسِيحِ ابن مریم، اگر خضر علیہ السلام بفرض محال سپوز زندہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے یا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جامع المسائل المجموعہ الخامسہ 135 اور 134 پر الاسلام سؤال و جواب 3,32,928. دیکھا یہ جوہلا لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام آئے، خضر علیہ السلام بھی جنازے میں شریک تھے. یہ دھوکے بازی نہیں تو اور کیا ہے. قال ابن القیم، علامہ ابن القیم الجوزیہ نے کہا الاحادیث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. جتنی بھی روایتوں میں خضر علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی حیات کے بارے میں ذکر ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے. مقالات الفرق صفحہ نمبر 406 اور المنار المنیف صفحہ نمبر 67. دیکھا، اور اس آیت سے تو بالکل ہی واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی فرد بشر کے لیے حیات ابدی دنیا میں نہیں رکھی ہے. جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہے کہ ھذا فراق بینی، یہاں سے ہماری تمہاری جدائی ہے، وہ جوہلا کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اور ان جوہلا سے تو ملاقات کیے، ابو بکر سے ملاقات کیے، عمر سے ملاقات کیے، عثمان علی طلحہ زبیر سے ملاقات کیے نہیں. نہ نبی سے ملاقات کیے، نہ صحابہ سے ملاقات کیے، نہ خلفائے راشدین سے ملاقات کیے. ان جاہل صوفیوں سے ملاقات کرنے کے لیے خضر علیہ السلام ایسے ہی آتے ہیں جیسے نارد منی ہندوؤں کے اور جیسے کرشن کنہیا ہندوؤں کے.